ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جاندار وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے بے بہرہ ہیں۔ انہی کافروں اور منافقوں کی ایک بری مثال بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ حق بات غور سے نہیں سنتے اور دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے، وہ زمین پر رہنے والے بدترین جانور ہیں، اس لیے کہ جب وہ عقل و فہم رکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان جانوروں سے بدترین ہیں جنہیں اللہ نے عقل کی نعمت سے محروم رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت 179 میں فرمایا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی یہ کافر جانوروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو انہیں ضرور سناتا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ انہی کافروں اور منافقوں کی حالت زار اور کمائیگی پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کے لیے مواعظ و نصائح سننے کے مواقع فراہم کرتا، اور چونکہ ان میں کوئی خیر نہیں اس لیے اگر انہیں سننے کا موقع دیتا بھی تو حق سے اعراض کر بیٹھتے اور ایمان نہ لاتے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی پکار پر لبیک کہو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور تم لوگ بے شک اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی بات مان جاؤ، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی بات ماننے ہی میں ہر بھلائی ہے۔ آیت میں لما یحییکم سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کو زندگی دیتی ہے؟ اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ کسی نے اس سے قرآن کریم مراد لیا ہے اور کسی نے اسلام مراد لیا ہے، اور عروہ بن الزبیر نے اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے، اس لیے کہ اسی جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت دی اور ان دشمنوں سے نجات دلائی جنہوں نے مکہ میں ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے زندگی کے مترادف رہا ہے اور رہے گا۔ مسلمانوں نے جب بھی اس سے پہلو تہی کی، ذلت و رسوائی ان کا نصیب بن گئی، اور جب بھی انہوں نے جہاد کی آواز پر لبیک کہا، فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ جہاد ہی وہ عمل صالح ہے کہ اگر کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ در حقیقت آخرت کی زندگی ہی دائمی زندگی ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے زندگی کے مترادف ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اگر ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے اور کفر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم و ثابت رکھ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور دین اسلام پر ایمان لے آئے تو کیا آپ پھر بھی ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا، ہاں، انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں الٹتا پھیرتا ہے۔ مسلم، حاکم، مسند احمد، ترمذی۔ نمبر 2، دوسرا معنی یہ ہے کہ آیت کے اس حصے میں موت آنے سے پہلے طاعت و بندگی کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب بندہ کو موت دے دیتا ہے تو عمل صالح کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے زندگی کو غنیمت جانو اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں اخلاص پیدا کرو۔ نمبر 3، تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ قاف آیت 16 میں فرمایا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتوں تک کو جانتا ہے، اس لیے بندہ کو اپنے اللہ سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں گناہ پر خاموش نہ رہیں، ورنہ اس کی وجہ سے جو عذاب آئے گا وہ نیک و بد کے درمیان تفریق نہیں کرے گا۔ آیت میں خطاب اگرچہ صحابہ اکرام کو ہے، لیکن اس کا حکم ہر زمانے کے لیے عام ہے۔ امام احمد نے جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے بعض لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں اور اس قوم کے اکثر اور معزز لوگ انہیں نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔